اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے یوتھ اینڈ ایتھیکل چیلنجز۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو فرمایا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، کہ ہم نے انسان کو اس کی بہترین خلقت میں خلق کیا، فائنسٹ اسٹرکچر میں۔ اب جبکہ انسان کو بہترین خلقت میں اللہ نے خلق کیا تو اللہ نے انسان سے یہ بھی توقع رکھی کہ انسان کمال تک پہنچے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ انسان فطرتاً کمال پسند ہوتا ہے، لیکن اب ہر انسانوں کا نظریہ کمال کے بارے میں علیحدہ ہے۔ مثلا کسی نے دولت کو کمال سمجھا تو وہ دولت مندوں کے در پر نظر آئے، کسی نے حسن کو کمال سمجھا تو وہ خوبصورتوں کے ساتھ نظر آئے۔ تو اس طرح مختلف طریقے سے لوگوں نے کمال کو الگ الگ کر لیا اور وہ اس طرح سے اس کمال کے ساتھ متصل ہو گئے۔ لیکن اصل میں انسان کا کمال ہے کیا؟ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اسی حوالے سے، اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر قدس رضوی صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ علیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ انسان کا اصل کمال، اس کی اصل خوبی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا اصل کمال یا اس کی اصل خوبی خود اس کی اپنی انسانیت ہے، جی، اور اس انسانیت کا جو جوہر ہے اس کے وجود میں خود اس کا ایک تو خود اس کا انسان ہونا، کہ جس کے لیے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا، جی بے شک، لیکن یہ اشرفیت ہے کس بنیاد پر؟ جی، یہ اشرفیت اس کی عقل کی بنیاد پر ہے، عقل کی بنیاد جو اس کے اندر انٹیلیکٹ پائی جاتی ہے، جی، اور جو قوت فکر پائی جاتی ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ وہ عقل ہے اور یہ وہ انٹلیکٹ ہے کہ جس کو احادیث میں نبی باطن کہا گیا۔ اچھا، یعنی اللہ نے اپنی ایک حجت اور اپنا ایک ہادی ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، جی، جیسے آپ عقل کہتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ انسان کی ہدایت کرتی ہے اچھائی کے راستے کی طرف، جی، اور اچھے اور برے میں تمیز کرواتی ہے، جی، جب بظاہر ایکسٹرنل گائیڈنس نہ ہو اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو خود اس کی عقل رہنمائی کرتی ہے اچھائی کے راستے کی طرف، خیر کی طرف، جی، اور حق کی طرف۔ حق کی طرف، لہذا انسان کی جسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی خاصیت اول تو وہ انسان ہے۔ یہ انسان ہونا ہی بہت اشرف بات ہے۔ بہت اشرف بات۔ اگر آپ پاس میں دیکھیں تو انسان کو بہت پست وجود سمجھا جاتا تھا، اچھا، عرب کے معاشرے میں یا اور جگہوں پر انسان کو بہت پست وجود سمجھا جاتا تھا۔ اب انسان کو کی انسانیت کی معرفت کروائی ہے دین اسلام نے، جی بے شک، کہ انسان سمجھے تو کہ وہ کس اشرفیت پر اللہ نے اسے رکھا ہے، جی بالکل، اس کو ممتاز کیا ہے اپنی تمام مخلوقات میں، اس کو عقل دیا ہے، اس کو ضمیر دیا ہے، اس کو روح عطا کیا ہے، سارے کمالات اس کو علم حاصل کرنے والا وجود بنایا ہے، وہ نون سے ان نون کو نون کرتا چلا جاتا ہے۔ بالکل، یہ جو اس کی کوالٹی ہے یہ کسی بھی مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہے، نہ وہ اجنہ میں پائی جاتی ہے، نہ وہ ملائکہ میں پائی جاتی ہے، نہ وہ حیوانات میں، نہ نباتات میں، نہ جمادات میں۔ یہ فقط انسان میں ہے کہ کچھ جانتا ہے، اس سے جو نہیں جانتا ہے اس کو پھر جان لیتا ہے۔ تو جاننے کی کوشش کرنا، معاشرے کو بہترین بنانا، عدل و انصاف، اخوت، کیا کہتے ہیں، بردرہڈ، سچائی، جھوٹ، ان تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ لہٰذا یہ انسانی جو خود اس کا اپنی انسانیت اور خود اس کی عقل ایک بہت بڑا تحفہ ہے جسے انسان پر جس کے لیے انسان کو بہت کوشش کرنا چاہیے کہ نہ وہ انسانیت کے معیار سے گھٹے اور نہ اس کی عقل غلط راستے پر گامزن ہو اور چلے۔ جی بالکل۔ اچھا، جیسے آپ نے عقل کے حوالے سے بات کی، انٹیلیکٹ کے، تو یہ اس انٹیلیکٹ کا انسان کے کردار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، انسان کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے والی مخلوق بنایا، اور یہ نعمت دیا۔ انٹیلیکٹ ایک نعمت کا نام ہے۔ نعمت جو ہے اگر دیا ہے تو نعمت چھن بھی سکتی ہے، اور نعمت کا تحفظ اور اس کا پروٹیکشن ضروری ہے۔ اول تو نعمت کی قدر ہونی چاہیے،
جب آپ کو اس کی قدر اور اس کی ویلیو کا اندازہ ہوگا تو آپ اسے پروٹیکٹ کریں گے اور جو اس کے ریکوائرمنٹس اسے پورا کریں گے. اگر انٹلیکٹ ہی انسان کا خراب ہو جائے، یعنی وہ اگر غور و فکر کرنا چھوڑ دے، اگر وہ اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنے کو ایگزامن نہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا بنتا چلا جا رہا ہے، ہاں اسے کوئی پرواہ نہ ہو. جیسے آج کے دور میں ہم کہتے نہیں ہیں کہ بھائی، آپ کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی let us have the freedom to be what we like to be. ہمارے پاس یہ طاقت اور یہ آزادی ہونی چاہیے کہ ہم جو بننا چاہتے ہیں وہ بنے. تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ what do you want to be؟ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا ہونا چاہتے ہو؟ یہ ایک بڑا ہی یعنی ایسا کویسچن ہے جو ہر نوجوان کے ساتھ آتا ہے. وہ کیا بننا چاہتا ہے، اس کو اپنی آئیڈینٹی کی فکر ہے، وہ خود اس کی پہچان کیا ہے، اس کے گولز کیا ہیں، ایسپریشنز کیا ہیں. اگر وہ عقل کی اس طاقت کو استعمال نہ کرے، سوچے نہیں، سمجھے نہیں، غور و فکر نہیں کرے، آبزرو نہیں کرے، اینالائز نہیں کرے، ہے نا، اور انٹلیکٹ کا استعمال نہ کرے، تو خود یہ کام نہ کرنا اس کی پرسنالٹی کو ڈیفیکٹیو بنا دیتا ہے. مثلا اس کے اندر سے کانفیڈنس کی بہت کمی ہو جائے گی. وہ ایک ایسا انسان ہوگا کہ جو تنہائی پسند ہو جائے گا، جو بولے گا تو حقلائے گا، اس کے اندر سے کوئی کانفیڈنس اور کوئی اپنے وجود سے اس کو خوشی محسوس نہیں ہوگی، انٹروورٹ بن جائے گا. اس کے اندر ڈیسیژن ٹیکنگ ایبلٹی کمزور پڑ جائے گی، وہ قوت فیصلہ کھو دے گا، وہ اپنا وقار نہیں پہچان پائے گا، اپنی عزت خود نہیں کر پائے گا. ایسے لوگ بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور معاشرہ اور سماج ان کو اور دباتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، ان کو احساس دلاتا ہے کہ وہ غریب ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ پست ہیں، لہذا وہ اور پستی میں گرتے چلے جاتے ہیں. اور اگر وہ اتنی پستی میں آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی پستی سے اٹھ کر ایک ریبیلین کا نیچر ان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے کہ مجھے اس سماج سے بدلہ لینا ہے. یہ کرمنل سائیکالوجی یہیں سے ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا کہ مجھے انہوں نے پسماندہ کیا، انہوں نے کمزور کیا، میرا مذاق اڑایا، اب میں ان سے بدلہ لوں گا. یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور شاید اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. لہذا پہچاننا، غور و فکر کرنا، سوال کرنا، تدبر، تفکر، انالیسس، یہ انٹلیکٹ کا کام ہے، اور یہ جوہر ہے انسان کا، جو بہترین قیمتی چیز اللہ نے اس کو دی ہے. اگر اس کا استعمال نہ ہو تو اس کی پرسنالٹی برباد ہو جائے گی. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے عقل ایک بطور تحفہ اللہ نے انسانوں کو عطا کیا ہے، سملرلی ضمیر بھی ہے جو عطا کیا ہے. تو اس کو ضمیر اصل میں ہے کیا، اور اس کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں بہت ہی لے مین کی زبان میں اسے ہم کانشنس کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی ایک انر وائس ہے، ایک اندر سے فطری آواز، کہ وہی فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ فطری آواز ہے جو جب آپ گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو ایک آواز اور ایک آپ کو ایکسپیرینس اور احساس ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یا دل دھڑکنے لگتا ہے کسی بری چیز کو کرنے سے. لیکن اس کے برخلاف میں اپنے ناظرین سے کہتا ہوں، سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کبھی نہ کبھی. مثلا آپ کو ایک بلائنڈ پرسن ہے جو روڈ کراس کرنا چاہتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کوئی مجھے راستہ پار کرا دے. جب آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو راستہ آسانی سے کراس کرا دیتے ہیں اور وہ دعا دیتا ہے، اس کے بعد آپ کے اندر جو ایک سکون اور ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، یہ کسی بھی فوڈ کو کھانے سے نہیں مل سکتی، یہ کوئی میٹیریل کام کرنے سے نہیں مل سکتی ہے. یہ وہ روحانی کیف اور سرور ہے کہ جو انسان کے نفس کے اندر سے، فطرت کو اس نے جو ہے وہ تسکین دیا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ دیکھیے انسان کے اندر جو ایک جوائے کی فیلنگ آتی ہے، اور جب وہ برا کام کرتا ہے تو اس کو اندر سے سرزنش ہوتی ہے، ایڈمونش کرتا ہے نفس کہ یہ مت کرو. لیکن جب وہ اپنی اس نفس کی آواز کو دبا دیتا ہے، کچل دیتا ہے، تو وہ کرائم کر بیٹھتا ہے. اس کے بعد اسے ریمورس اور ریگریٹ کی فیلنگ ہوتی ہے، اے کاش نہ کیا ہوتا. تو یہ وہ ضمیر ہے جو اللہ نے، یعنی میں یوں کہوں کہ اللہ نے اس کے وجود کے پارلیمنٹ میں ایک اپوزیشن پارٹی رکھی جسے وجدان اور ضمیر کہتے ہیں، کہ جو اس کے اچھائی پر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور برائی پر چیک اینڈ بیلنس لگاتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو. اسی لیے اگر وجدان اور ضمیر پاورفل ہو جائے تو انسان مورلی اور ایتھیکلی کانشیس اور ہیلدی رہتا ہے. ضمیر کے حوالے سے سائنٹیفک ویوز کیا ہیں؟
ضمیر کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ خود جو ہے وہ اگر آپ سائنس کی دنیا میں جائیں تو جو ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں اور جو سوشل سائیکالوجسٹ ہیں وہ پاور آف کانشنس پہ بڑی توجہ دے رہے ہیں. اچھا. آج جو ہے مختلف سیلف ہیلپ بکس آتی ہیں, موٹیویشنل بکس جو آ رہی ہیں, ان میں کانشنس کا بڑا رول ہے. اچھا. یعنی آپ کنسنشیس انسان, ایک ایسا انسان کہ جو باضمیر انسان ہے, یعنی جو اپنے اندر ایک ہائی سینس آف مورالٹی اور رسپانسبلٹی رکھتا ہے. اچھا. یہ خود یعنی جو مادی میٹیریل دنیا ہے کہ جہاں مذہب مائنس ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک کانسنشیس بینگ بنے, یعنی آپ اپنی ڈیوٹیز کے لیے رسپانسبل ہوں. آپ یہ جانیں کہ آپ کا سماج اور معاشرہ آپ سے کیا چاہتا ہے, آپ کس طریقے سے سماج کو ہیلدی بنا سکتے ہیں, کیا کنٹریبیوشن آپ کا ہو سکتا ہے. تو سائنٹیفک ورلڈ ویو جو ہے اور جو ہماری جو سوشل سائیکالوجی ہے وہ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ انسان کا کانشنس جتنا مضبوط اور ہیلدی اور پیور ہوتا ہے, اس انسان کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت ہوتی ہے. وہ انسان سماج کے لیے مفید اور بینیفیشل ہوتا ہے, وہ اپنے گھر میں بھی اچھا ہوتا ہے اور باہر کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن جس کا کانشنس کمزور ہو یا جس کا کانشنس مر جائے, وہ انسان ایک کرمنل بن جاتا ہے, اور یا وہ سماج کے لیے خطرہ بنتا ہے, کیونکہ وہ انسان غصور ہوتا ہے, وہ دوسروں کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہے, وہ لوگوں کی عزت نہیں کرتا ہے, وہ لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے, ان کو ہرٹ کر دیتا ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا ہے, وہ ڈیوٹی کانشیس نہیں ہوتا ہے, وہ لونگ اینڈ کیئرنگ نہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانشنس کی وجہ سے انسان کتنا اب مورلی اپ رائٹ ہو سکتا ہے, اور اگر کانشنس کمزور ہو جائے اس کا تو پھر وہ مورلی ڈیگریڈ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا, قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید سے جیسے بہت سی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مسلسل, یہ جو نفس ہے انسان, اللہ نے انسان کے اندر جو ہے وہ نفس کو رکھا ہے, اور نفس امارہ بھی ہے اور نفس لوامہ بھی ہے. امارہ سو برائی کی طرف ابھارتا ہے, لوامہ خیر کی طرف ابھارتا ہے, اور انسان کو قدرت نے کیا شاہکار انسان کو بنایا ہے, یہ کسی اور جانور کے اندر یہ پاور آف کانشنس نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو جائیے, اپنے ضمیر کی آواز سنو. یہ وہ قوت ہے اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں عطا کی, صرف انسان کو عطا کیا ہے, کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اندر سے کچوکے, جس کو ہم فلسفے کی زبان جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ایتھیکل فلسفی, تو وہاں ہوتا ہے سٹنگ آف کانشیسنس, اندر سے پرک کرتا ہے, کوئی چیز آپ کو چبھ رہی ہو کہ یار ہم نے جھوٹ بول دیا, ہم نے بغیر کسی سے پوچھے اس کا سامان اٹھا کے جیب میں رکھ لیا, اندر سے الجھن ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے. یہ وہ ضمیر ہے کہ جو آپ کو ملامت کر رہا ہے, کچوکے لگا رہا ہے. لہذا قرآن مجید نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے الہام کر دیا ہے تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, کہ اس کا تزکیہ کرتے رہو, وجدان اور ضمیر کو مضبوط رکھو, اپنی انر کانشنس کو اور جو انر وائس ہے اس کو فارگیٹ نہ کرو, اگنور نہ کرو, اور جتنا تم اپنے آپ کو اچھی کوالٹیز سے بیوٹیفائی کرتے رہو گے, ماحول بھی اچھا رکھو گے, دوست بھی اچھے بناؤ گے, اپنے اوپر بھی ورک کرو گے, فقط جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر ورک کرو گے, بیسٹ کوالٹیز کو اپناؤ گے اور ایک ڈسپلنڈ لائف جیو گے, تو تمہارے اندر کا جو ضمیر ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا رہے گا, تم پھر ایک خوبصورت انسان بن سکتے ہو. اور اگر اس کو اگنور کر دیا تو ہو سکتا ہے بینک بیلنس جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کا ہو سکتا ہے بہت بڑی بلڈنگ بنا لی ہو آپ نے, لیکن انسانیت کی اگر قدر پر بات کی جائے تو بہت پست نظر آئیں, کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور آپ کو کوئی فکر نہ ہو, لوگ آپ کے پڑوسی بھوکے مر رہے ہو, پریشان ہو, آپ سے کوئی مطلب نہ ہو, رشتہ دار پریشان ہو, آپ سے کوئی مطلب نہ ہو, آپ بس اپنی دنیا ٹھیک کر رہے ہوں. اسلام ایسے شخص کو اور ایسے یوتھ کو نہیں پروموٹ کرنا چاہتا, نہ ان کو سماج کا حصہ بنانا چاہتا ہے کہ جو انتہائی سیلفش ہو, بلکہ ان کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے, قربانی کا جذبہ, ایک دوسرے کی کیئر کرنے کا جذبہ, ایک دوسرے کی عزت کا جذبہ. یہ تمام جذبات انسان کے ضمیر کو بھی مضبوط کرتے ہیں. جبکہ اس کے اپوزٹ یوتھ کو کیا انکریج کیا جاتا ہے کہ انجوائے یور لائف.
ہاں آئی می اینڈ مائی سیلف، اپنی لائف انجوائے آپ انجوائے کیجئے، آپ کے پلیجر ہیں، آپ کی زندگی ہے، آپ کا اپنی لائف ہے، آپ کی کارپوریٹ زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یعنی ایک انسان کو پلیجر کا آبجیکٹ بنا کے رکھ دیا، جبکہ اسلام اس کو بہت بڑا ہورائزن دے رہا ہے کہ اپنی ذات سے اٹھ کے ذرا اپنے رب کی طرف بھی نگاہ کرو، اس کا حق بھی ادا کرو اور ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ادا کرو. اگر یہ کیا ہے تب تو انسانیت کا جوہر ہے، ورنہ آپ پست ہو گئے ہیں. اور قرآن نے کہہ دیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان جو ہے وہ گھٹیا اور پست ترین جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انر وائس کی طرف کیا قرآن کچھ اور بھی اشارہ کرتا ہے؟ جی اگر ہم لوگ غور کریں تو ایک آیت ہے قرآن مجید میں، جی اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم ان کو آفاق میں اور یعنی ایکسٹرنل ورلڈ میں، یونیورس میں، خود ان کے اندر اپنی آیات کو ہم ان کے لیے روشن کر دیں گے اور وہ دیکھیں گے ہماری آیتوں کو، اور وہ اس بات کو جان جائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح اور روشن ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. اچھا، یہ جو آپ خود جو اللہ آپ کے اندر کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا، جیسے مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ اے انسان تیرے اندر عالم اکبر کو اللہ نے سمو دیا ہے. یہ جو عالم باہر کا ہے اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس اور بڑا اور مسٹیریس عالم انسان کے اندر ہے، جس کا پارٹ ایک روح ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کے امر سے ہے. اس روح کی حقیقت ہم جانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہمارے معلومات بہت کم ہیں، لیکن ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ ایک روح اس پیکر میں خاکی میں رکھتا ہے. یہ جو اس کی میٹیریل باڈی ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اور اگر روح مردہ ہو جائے تو انسان کا ضمیر اور کردار اور ویلیوز مر جاتی ہیں. اور یہی روح سماج کی بھی ہوتی ہے، یعنی تمام انڈیویجول سماج بناتے ہیں. اگر معاشرتی طور پر کلیکٹیولی کسی سماج کی روح مردہ ہو جائے تو وہ سماج جو ہے وہ معاشرہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اگر سب لوگوں کا کانشنس زندہ ہو، ان کے اندر مورل کوالٹیز ڈیولپ ہو رہی ہوں، وہ کمال کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں، تو ان کی روح بھی مضبوط ہوتی ہے. کیونکہ روح کا اثر فقط آپ کے جسم پر نہیں پڑتا ہے بلکہ آپ کے کردار پر بھی پڑتا ہے. جتنا روح پاکیزہ اور بلند ہوگی اتنا انسان کی فکر بلند ہوگی، انسان کی پرواز بلند ہوگی. اور جتنا روح بیمار اور پست ہوگی انسان کے افعال اور اس کا کردار بھی اتنا ہی پست ہوتا چلا جائے گا. جی بے شک، بہت عمدہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا ڈسکشن رہا ہمارا. اور ناظرین محترم، بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ صرف اپنے جسم پر توجہ نہ دے بلکہ اپنی روح پر بھی اتنی ہی زیادہ توجہ دے. کیونکہ جب انسان فقط اور فقط اپنے جسم کو مد نظر رکھتا ہے تو ہم نے تاریخ کے صفحات میں بھی دیکھا ہے کہ پھر فرعون، نمرود اور ان جیسی شخصیتیں سامنے آتی ہیں. لیکن اگر انسان اپنی روح کو مد نظر رکھتا ہے اور خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر امیر المومنین جیسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے. ہم آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.